العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا خاتم النبیین۔ آپ احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نام تشریف فرمائیں، اور بلا شک و بلا شبہ اس دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا عہدہ، اگر کوئی سب سے بڑا آنر، اگر کوئی ڈیزگنیشن ہے، کوئی سب سے بڑی اگر کوئی سیٹ اور منصب ہے تو وہ عاشق رسول ہے۔ ایمان اور عشق رسول سے بڑی اس دنیا کے اندر کوئی دولت نہیں ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ مبارک فرمایا۔ رسول نے فرمایا کہ بیت اللہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ تو اللہ کا گھر ہے اور تیری بڑی عزت ہے، تیری بڑی حرمت ہے اور تیرے مقام کے کیا کہنے، لیکن وہ انسان جس نے قیامت تک مجھ محمد عربی کے نام کا کلمہ پڑھا، اس کا عزت و مرتبہ مقام کعبۃ اللہ تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ حضور کے نام کے کلمے پڑھنے کی وجہ سے، آقا و مولا کی وجہ سے ہمیں یہ کون سی رشتے نہیں۔ تو آپ لوگوں نے بس توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے، مختصری بات ہوگی، بہت لمبی چوڑی نہیں۔ میری اپنی طبیعت بھی کافی دنوں سے کچھ خراب ہے، لیکن ذوف مانا پر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تھکا تو نہ کر۔ امیر مجاہدین فرماتا سے یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہے تو حضور کے نام پہ ہی ہے نا۔ طبیعت جیسی بھی ہو، بخار جتنا بھی ہو، ایسی گال انشاءاللہ پوری کر کے جاؤں گے انشاءاللہ۔ یہ گال اونجی ہوئے گی جیسے امیر مجاہدین فرماتے سے، آپ فرماتے سے چون چون کے ساتھ بات نہیں کرنی، بات کرنی ایسی کہ پتہ لگے اگلے دا دھون نکلے، پتہ لگے کہ حضور دا دین دا خادم ہے ایسی کہ گل کر کے گیا سی۔ اس واسطے یہ بڑی نصیب کی باتیں ہیں۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف کے بھی اندر حدیث پاک موجود ہے، اور حضرت امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی دلائل النبوہ کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام آپ اس طرح جلوہ کر رہے ہیں، سامنے صحابہ حاضر خدمت ہے، تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، فرمایا کہ میرے غلاموں یہ بتاؤ، پوچھا کن سے جا رہا ہے؟ صحابہ سے۔ وہ صحابہ جو دنیا کے کسی مدرسے سے نہیں پڑھے، جنہوں نے اگر سند حاصل کی تو مکتب نبوت محمدیہ سے، وہ صحابہ جو کسی مولوی صاحب سے یا عالم دین سے یا شیخ الحدیث سے نہیں پڑھے، جنہوں نے براہ راست علم حاصل کیا تو نبیوں کے امام الانبیاء سے، وہ صحابہ جو حضور کے دامن کے موتی، آنکھوں کے تارے، جو ہدایت کے تارے، جن سے بہتر کوئی دین سیکھ نہ سکا، جن سے بہتر کوئی دین قیامت تک سمجھ نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، وہ صحابہ حضور نے پوچھا کہ بتاؤ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ قالوا الملائکہ۔ صحابہ نے عرض کی کہ حضور فرشتوں کا۔ آقا و مولا حضور نے فرمایا نہیں، آقا و مولا نے فرمایا کہ فرشتوں کا کیسے؟ کیوں کہ وہ فرشتے جو ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف و مشغول رہتے ہیں، وہ فرشتے جو ہر وقت رب کی رحمت کے اندر ہوتا زند رہتے ہیں، اگر ان کا بھی ایمان اتنا مضبوط اور قوی نہیں ہوگا تو پھر بھلا کس کا ہوگا؟ فرشتے بھی اگر وہ بھی اتنا مضبوط ایمان نہیں لے کر آئیں گے، جو رہتی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے اندر مصروف و مشغول ہے، اگر ان کا بھی ایمان اتنا زیادہ مضبوط نہیں ہوگا تو پھر بھلا کس کا ہوگا؟ پھر آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ بتلائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ انبیاء کرام کا۔ آقا و مولا نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان سب سے عجب کس طرح ٹھہرا کہ وہ ہستیاں جن کے انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جن کی طرف رب کی طرف سے وحی آئے، اور نبی کون ہوتا ہے کہ جس کے واسطہ وسیلہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی ایمان کی دولت دیتا ہے۔ وہ لوگ، وہ ہستیاں جو لوگوں کو کفر کی گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کے توحید کی طرف اور رب کے دین کی نور کی طرف لے کر آتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ نبی جن کی طرف رب کی وحی آتی ہے، اگر ان کا بھی ایمان اتنا زیادہ مضبوط اور قوی نہیں ہوگا تو پھر بھلا کس کا ہوگا؟ اب آقا و مولا نے پھر پوچھا،
فرمایا کہ آپ بتائیں کہ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ صحابہ نے عرض کی حضور اگر فرشتوں کا نہیں، اگر انبیاء کرام کا بھی نہیں، تو پھر تو ہمارا گمان ہماری طرف رکتا ہے۔ فقالوا فنحن، عرض کی حضور پھر تو ہم ہی ہیں کہ جن کا ایمان بڑا عجب ہے۔ آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، حضور نے فرمایا کہ آپ کا ایمان عجب کس طرح؟ مانا کہ صحابہ رسول کی جوتی مبارک کے نیچے جو ایک ریت کا ذرہ آگے نا، قیامت تک پوری امت اسی دین دیتے مر جائیے، کٹ جائیے، اسی اس گرد راہ دا ایک ذرے دی بھی برابری نہیں کر سکتے، لیکن آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ نے مجھ پہ ایمان لے کر آئے تو اس پہ عجب کیا؟ بتاؤ کہ جن کی نگاہوں کے سامنے ہر وقت چہرہ وہ تو ہاتھ چمکتا ہو، اور جن کی نگاہوں کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ کے اوپر اور ڈوبا سورج پلٹتا ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے ایک اشارہ مصطفیٰ کے اوپر اور چاند کے دو ٹوٹے ہو جائے، جو اپنی آنکھوں کے سامنے پتھروں کو آقا و مولا کے اوپر درود و سلام کے رضانے بھیجتے وہ سنتے ہو، جن کی آنکھوں کے سامنے اور کنکریاں بھی آقا و مولا کے رسالت کی گواہی ابو جہل کی مٹھی کے اندر دیتی ہو، جن کی نگاہوں کے سامنے اونٹ بھی، بکریاں بھی، پاگل اونٹ بھی، جانور بھی حضور کے قدموں کے اندر اپنے ساتھیوں سے وہ ٹیکتے ہو۔ حضور نے فرمایا اگر ایمان صحابہ بھی مجھ محمد عربی پہ یہ بھی نہیں ایمان لے کر آئیں گے تو پھر بھلا کون لے کر آئیں گے؟ بتاؤ جی صحابہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر وہ بھی حضور پہ ایمان نہ لے کر آتے تو پھر بھلا کون تھا جس نے حضور کے اوپر ایمان لے کر آنا تھا؟ اب حضور نے فرمایا کہ بتلائیے کہ آپ کے نزدیک سب سے عجب ایمان کس کا؟ عرض کی کہ حضور اگر فرشتے نہیں، نبی نہیں، ہم صحابہ نہیں، پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہمارا ان کو جواب دے گیا۔ آپ بھی تو فرما دیجئے۔ اب یہ وہ بات ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو میں بیٹھنے نہیں دیتا۔ آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ سنو جی، حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، حضور نے فرمایا پھر سنو، حضور نے فرمایا قیامت تک سب سے عجب ایمان ان کا ہوگا جو میرے چلے جانے کے بعد آئیں گے۔ کون؟ آقا و مولا نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ تم نے تو مجھے دیکھا، دیکھ کے بھی تم ایمان نہ لاؤ تو پھر اس پہ کون لے کر آئے گا؟ حضور نے فرمایا تم نے تو میرے چمکتے ہوئے دعا چہرے کی، یہ تابعانی، یہ رونق کی باتیں ساری دیکھی، اگر تم بھی میرے اوپر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو کون لے کر آئے گا؟ لیکن جہاں عجب بات، حضور نے فرمایا قیامت کا کن کا ایمان سب سے عجب ہے؟ آقا و مولا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ وہ امتی جنہوں نے مجھ محمد عربی کو دیکھا نہیں ہوگا بلکہ بن دیکھے میرے اوپر وہ ایمان لے کر آئے گا۔ شریف کے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں پھر آقا و مولا نے مبارکباد دی، عید گزری مبارک دیں ہو، بچہ بڑھتی ہو جائے مبارک، پھر کوئی اور گل ہو جائے پھر مبارک، جیسے صدر وزیر اعظم کوئی ڈی پی او کوئی کمشنر کوئی منسٹر آ جائے مبارکی دے واسطے گھراں تے بندے دا سینہ اتنا ہو جائے تے جدوں مبارک دن امام الانبیاء ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، صحابہ کی جماعت کو حضور نے مبارک دی جن کے بارے میں قرآن میں اللہ نے ان کے دلوں کے حال بیان کیے، اولئک کتب فی قلوبہم ایمان، اے میرے حبیب یہ آپ کے غلام صحابہ ہیں جن کے سینوں کے تختے کے اوپر آپ نے ایمان لکھ دیا ہے۔ ایسے صحابہ جو ہمیشہ کے لیے جنتی، تو پھر حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا میرے غلام و صحابہ تمہیں مبارک ہو۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کوئی سوچ سکتے ہیں؟ حضور نے مبارک دی کس بات کی؟ کہ تم نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر اور کہتے ہیں اسی طرح اندر اچھلی ہے نا جی اس طرح آگے آقا و مولا نے 7 مرتبہ کتنی؟ 7 مرتبہ مبارکباد دی۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں 1 مرتبہ، یہ 7 مرتبہ مبارکباد کس کے لیے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے وہ غلام ہوں گے جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے مجھ سے ٹوٹ کے پیار کریں گے۔ دیکھا نہیں ہے، بن دیکھے وہ مجھ سے پیار کریں گے۔ اب یہ محبت کیسی ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ حضور 7 مرتبہ مبارکباد ہے، عجب ایمان ہے۔ اب اصل جو بات ہے کہ ان کا جو عشق ہوگا وہ کیسا ہوگا، ایمان کیسا ہوگا؟
ہر چیز کی حقیقت ہے. ان کا ایمان کیسا ہوگا, اس کی نشانیاں کیا ہوگی, کیا کریں گے؟ کہ خالی زبان نہ ہم آج کے رسول ہیں, خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں, ہم کھاؤ ہیں, ہم پیٹو ہیں, زندگی پوری حضور کے نام پہ بکرے کھائے کھائے کھائے, 2 دن جیل کی داغ کھانے دیوار آ جائے بندہ نفس ہے, پوری زندگی حضور کے نام پر ہاتھ چمائے چمائے چمائے, تھانے دارت کڑی لے کے آ جائے بندہ میدان چھاڑ کے نفس ہے. یہ آج کے رسول ہے. ایک دن حضور کے ساتھ عشق کرنا, 12 ربیع الاول دا جلوس کٹنا, کاٹن دے کپڑے لا کے ہم آ گئے حضور دا غلام. تو میں کیا چاہتا حضور دی عزت دا پہرا دین دا وقت آیا, جب ختم نبوت دی حفاظت دین دا وقت آیا, اس وقت سے باہر نہ نکل سکے. صحابہ نے عرض کی حضور غلاموں کی نشانی کیسی ہوگی, وہ کیسے عاشق ہوں گے, صرف منہ سے زبانی جمع خرچ ہوگا, ایمان کیسا ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ سنو, پھر ان کا ایمان ایسا ہوگا, پہلی نشانی ان کی یہ ہوگی کہ وہ مجھ محمد نبی کے ساتھ ٹوٹ کے پیار کریں. شدت کے ساتھ پیار کریں گے, اس لیے ہے نا شدت کے ساتھ. یہ تو آقا و مولا ایمان کی نشانی کیا بتائی؟ حضور نے فرمایا پھر وہ میرے ساتھ ٹوٹ کے شدت کے ساتھ, شدت کے ساتھ انیوا وہ مجھ سے پیار کریں گے. صحابہ نے عرض کی حضور اس پیار کی نشانی کیا ہوگی؟ پیار کی نشانی بھی تو ہے نا, اس کی نشانی کی ہوگی؟ حضور نے فرمایا پھر نشانی اس کی ایک ہی ہوگی. اگر تو یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے, انہوں نے نعت پڑھی, ان کی نعت قبول ہے. اگر یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے, میں تقریر کر رہا ہوں, میری تقریر قبول ہے. اگر یہ جذبہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہے, آپ نے محفل میلاد شریف کی محفل کرائی, جلوس کڑیا, محفل کے اندر آئے, مسجد بنائی, قبول ہے. نہیں ہے, خدا کی قسم قبول نہیں ہے, نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے, تو پھر قبول کس طرح ہونا ہے؟ تو وہ کیا چیز ہے؟ اور یہ چیز ہے. آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے پیار کی نشانی پوچھی نا کہ یا رسول اللہ ان کے پیار کی نشانی کیا ہوگی؟ آقا و مولا نے فرمایا لا رعانی بآلہ و مالہ. نشانی کیا ہے, طلب کیا ہے, چاہت کیا ہوگی؟ آج اسی حضور دے دین واسطے نکلے, سانو پتہ ہے اسی چلے جائیے نا, پچھو لوگ کچھ یہ بھی گلا کریں گے, اور مولوی تو ٹھیک سی, گلا بھی ٹھیک کیتی ہیں, لیکن ہے تو سیاسی سی. آج حضور کا دین تک پر لانا یہ بھی سیاست ٹھہرا, آپ ظالم کو اس طرح پکڑنا آج یہ بھی سیاست ٹھہرا. آج اگر ہم یہ کہیں کہ ناچے ٹاپنے والوں کے اوپر نہیں آنے دیں گے, انگریز کی کتاب کا قانون نہیں چلنے دیں گے, قانون چلائیں گے تو قرآن مجید کا قانون چلے گا. آج یہ بھی سیاست ٹھہرا. آج اسی کہنے نچن ٹپن والے یہودی دے جھنڈے پہ تھلے رہو, حضور دے غلام فاروق اعظم کے جانشین کو لے کر آؤ. آج کہتے ہیں یہ بھی سیاست ٹھہرا. ہم کہتے ہیں دنیاوی پارٹی سیاسی کو دفن کر دو, آج نظام مصطفیٰ خلافت راستہ کا قرض حکومت لے کر آؤ. لوگ کہتے ہیں یہ مولوی تے سیاسی ٹھہرا, ان کو کرسی چاہیے, ان کو اقتدار چاہیے, ہمیں پارلیمنٹ چاہیے, اب کچھ بھی نہیں چاہیے. صحابہ نے عرض کی حضور ان کی طلب کیا ہوگی, وہ کیا چاہتے ہوں گے؟ حضور نے فرمایا لا رعانی بآلہ و مالہ. حضور نے فرمایا وہ قیامت تک میرے غلام ایسے ہوں گے کہ جن کی طلب یہی ہوگی کہ یا رسول اللہ زندگی کے اندر کوئی ایسا موقع بنے, کوئی ایسی بات بنے, کوئی ایسا وقت آئے, یا رسول اللہ میں اپنی زندگی کی جمع پوچھی, میں اپنے ماں باپ بآلہ, اہل و عیال خاندان والے, اپنے ماں باپ, بیوی بچے, اپنے تمام عزیز و قربا, اپنی برادری والے, اپنے رشتہ دار, بآلہ و مالہ. حضور کوئی تو زندگی کا موقع بنے, میں اپنے ماں باپ, بیوی بچے, تمام رشتہ دار, اپنی زندگی کی جمع پوری 1-1 روپیہ حضور میں قربان کر دوں. حضور قربان تو کریں گے, چاہیں گے کیا؟ حضور فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف ان کی طرف یہی ہوگی کہ ہر چیز قربان کر جانے کے بعد ایک مرتبہ مجھ محمد عربی کے چمکتے چہرے کی زیارت ان کو نصیب ہو. کہ ہاں جی آج رات کو آپ کو خواب کے اندر حضور کی زیارت ہو, لیکن شرط ایک ہے کہ جتنا مال ہے وہ دے کے جانا ہے. پھر تجھے گھر بھی فون کرنا ہے,
گھر والی نے اس کو کہنا وہ جو سونا یا جو تھوڑے بہت گھر پیسے پہ دینا وہ بھی اس طرح باندھ کے بھیج دے مسجد. آج تینوں پتہ نہیں ہے کہ آج حضور تشریف لے کے ہاں جی دین واسطے لٹان واسطے تیار ہو کے نہیں ہے دین واسطے تیار نا ایک جنگ مصطفیٰ کے پیچھے. عجیب تو بات ہے حضور ہی تو ہے حضور کی وجہ سے تو سب کچھ ہے. اللہ حضرت کے فرماندے نے ہو جو ہے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمنے داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساتھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو اور بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو اور خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. اے ملک صدر وزیر اعظم کا نام تو نہیں کھلو گیا نہ کسی پارٹی نے کھڑا کیا ہے. یہ پوری دنیا ملک پاکستان اگر کھڑا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کے نام پہ جگہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد دار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. حضرت عامر بن عقبہ اس طرح سنو جی پھر صحابہ کا عقیدہ. حضرت عامر بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح جا رہا غزوہ خیبر لڑ راستے جا رہا ٹھیک ہے تے رستے کے اندر جب پہنچے نا جی تے آپ دے کول ایک تلوار سی. وہ تلوار کیسی روایات میں ہے کہ بری تلوار ادھی چھوٹی جی بھی ہونی ہے مختصر جی اتنی تلوار تیر نیزہ حملے واسطے کوئی سامان نہیں. ایک تلوار ہے جی ادھوری اور دفاع سے ذرا نہیں ہے ڈھال نہیں ہے کچھ بھی نہیں. ہم ایک جگہ تے پڑا ہویا بہ گئے کیونکہ قیام ہوا تو صحابی نے آ کے عرض کی انہوں نے کہا جناب تہاڈی تے بیوی بھی ہے جوان بچے بھی ہیں تے بادشاہ جا رہے ہو جنگ لڑن واسطے تے حملے واسطے تیر نہیں ہے تلوار نہیں ہے اور نیزہ نہیں ہے اور انہوں نے حملہ کیتا تے دفاع واسطے روکن واسطے ڈھال نہیں ہے جس طرح تیر روکو یا تلوار دا وار روکو نہ نیزے دا وار روکو نہ تہاڈے کول زرہ ہے نہ ڈھال ہے تے نہ تسی دفاع کر سکتے ہو نہ تسی حملہ کر سکتے ہو کرو گے کی. اور وہی تلوار سی وہ جو مختصر تلوار تھی نا وہ آپ نے جس طرح ماری نا کافر نے اس طرح شدت جذبات اندر اس طرح وہی تلوار مڑ کے آپ نے لگے تو آپ شہید بھی ہو ٹھیک ہے. وہی تلوار آپ کی شہادت کا بھی باعث بنی لیکن آپ کو پتہ ہے کہ شہادت یقینی ہے. تو پھر جیسی وہ کیا پوچھ رہے ہیں جناب کی بنے گا کیا پوچھ رہے ہیں بیوی بچے کا کی بنے گا تو پھر جواب کیا ہے دیکھنے لگ گئے حضور کے چمکتے بدوہا چہرے کی حضور نے میں کہ کیا عرض کی یا رسول اللہ تسی مالک ہو مختار ہو تہاڈے واسطے جنگ کرنے واسطے جا رہے ہیں تلوار تے دیو تیر تے دیو نیزہ تے دیو کوئی ذرا ڈھال یا میں فرما دو چلو جنگ تے لڑیے. آقا و مولا کو دیکھا تو ہاتھ جوڑ کے عرض کر دی حضور آپ پتہ ہے شہید ہو جانا بیوی نے بیوہ ہو جانا بچوں نے یتیم ہو جانا تیر تلوار نیزہ نہیں ڈھال اور ذرا نہیں حضور چاہیے بھی کچھ نہیں. کیوں کہ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بھی مسلمان کہاں سے ہونا. اے صحابہ رسول دا عقیدہ حضور اگر آپ نہ ہوتے تو ہم نے ایمان کہاں سے لے کر آنا تھا. ہمیں صحابی کس سے کہنا تھا حضور ہم نے نمازیں کہاں سے پڑھنی تھی رب نے ہمیں ہدایت کہاں سے دینی تھی ہم ہدایت یافتہ کس طرح ہوتے. حضور اگر آپ نہ ہوتے تو پھر حج کس طرح ہونا تھا عمرے کس طرح ہونے تھے. حضور یہ تو آپ آئے تو ہمارے نصیب جگمگا. حضور اگر آپ نہ ہوتے تو پھر یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں کس طرح ملنی تھی. حضرت خزیمہ انصاری نے جو تو انیہ بار گواہی دے دی تھی انیہ بار گواہی دی نا وہ اب لمبی بات ہے. جب آپ نے گواہی دی نا آقا و مولا نے گھوڑے کا سودا فرمایا گھوڑا بڑا ہی سونا آقا و مولا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ بندہ کلا کھلوتا سی گھوڑے دا بدو عرابی جو مالک سی آقا و مولا نے سودا فرما دیا. اب وہاں سے اکیلے میں تنہائی میں سودا ہوا آقا و مولا نے فرمایا جی میں اس کی قیمت لے کر آپ کو گھر سے مدینہ پاک سے دور تھے. آقا و مولا نے فرمایا اچھا ایک قیمت ہے پاک. حضور نے فرمایا میں اس کی قیمت لے کر آتا ہوں آپ کو قیمت دوں گا گھوڑا لے جاؤں. جتنی دیر میں آقا و مولا حضور علیہ السلام واپس تشریف لے کر آئے نا تو ایک آ گیا یہودی خدا دا کوئی بڑا سردار سی شیطان اس نے کہا کہ جناب یہ گھوڑا آپ مجھے دے دیں. وہ مالک عرابی بدو کہنے لگا جناب میرا تو سودا ہو گیا کس سے ہوا کتنے کا ہوا. اس نے کہا جی حضور سے ہوا اتنے کا ہوا. وہ کہنے لگا یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے. دوسری اس نے اپنی عداوت کمینگی کا اظہار کیا. اس نے کہا گھوڑا حضور کو نہیں دینا حضور کی پسند ہے حضور کو نہیں دینا اس سے 10 گنا بھی تو زیادہ قیمت مانگے گا میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں. اب آقا و مولا جب قیمت لے کر آئے آقا و مولا نے فرمایا قیمت لیجیے گھوڑا دو. اب وہ کہنے لگا جناب میرے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی کوئی نہیں. آقا و مولا نے فرمایا میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا آپ قیمت لے گھوڑا دے. کہنے لگا جناب میری تو آپ کے ساتھ بات ہی کوئی نہیں ہوئی. اب تماشا نماز کا برپا ہو گیا بندے اس نے جمع کر دیے. کہنے لگا جناب اچھا اگر آپ نے میرے ساتھ سودا فرمایا ہے تو آپ جو شریعت لے کر آئے اس کا قاعدہ کیا ہے. شریعت کا قاعدہ تو یہی ہے نا کہ
کہ مدعا علیہ ٹھیک ہے وہ قسم اٹھائے یا جو مدعی ہے وہ دو گواہ دے مدعی دعویٰ تو حضور کا تھا نا کہ میں نے گھوڑا لیا انہوں نے کہا جناب آپ کی شریعت کا کہتا ہے گواہ لے کے آؤ لوگوں کے سامنے میں قسم چڑھا میں تمہیں گھوڑا دے دیا گا ان گواہی کون دے گا مجھے بتائیں ہوتا کوئی کافر گواہی دینے سے رہا مسلمان کسی کی موجودگی میں ہوا نہیں گواہ کے لیے کتنی سخت شرائط ہے شریعت کے اندر گواہ کا تذکرۃ شہود ہونا ضروری عقل بالغ موقع پہ موجودگی آنکھوں کا دیکھا ہونا کانوں کا سنا ہونا ضروری اس شرائط کے اوپر تو کوئی دنیا میں کوئی بندہ نہیں اترا اب گواہی کون دے گا میں آپ سے پوچھتا ہوں حضور کی موجودگی میں کون گواہی دے گا لیکن عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے حضرت خزیمہ انصاری آپ صحابی رسول گزر ہوا تماشا دیکھا پوچھا کیا ہوا انہوں نے کہا حضور نے سودا فرمایا کافر منکر ہو گیا کیا کہتا ہے کافر کہتا ہے کوئی بندہ گواہی دے دے کوئی انسان گواہی دے دے میں گھوڑا دینے کے لیے تیار پھر آپ اس کے رسول آیا بچے دی حضور کے سامنے آپ نے کہا کافر اور کافر دا پترا تو پوچھتے گواہی آپ نے فرمایا کافر سن میں رب کی عزت کی قسم کی میں رب کی عزت کی قسم اٹھا کر یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرمایا دیکھا نہیں سنا نہیں تو گواہی کس طرح دے دی اب ہوا کیا بہت بیچارہ اس نے تو منہ کی کھانی پڑ گئی ظاہری بات اس نے کہا تھا کہ بندہ گواہی دے دے اب قیمت ادا ہوئی گھوڑے کی رسی آئی حضرت خزیمہ انصاری کے ہاتھ میں آگے آگے آقا و مولا تشریف لے کے جا رہے پیچھے پیچھے حضرت خزیمہ انصاری آگے جا کے نہ آقا و مولا ایک مقام پر ٹھہر گئے اب آپ نے صاحب رسول کو طلب فرمایا حضور نے فرمایا کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے گواہی کس طرح دی شریعت کا قاعدہ تو نہیں ہے آپ نے یہ گواہی کس طرح دے دی رب کی قسم اٹھا کر ظاہری بات ہے آپ موقع پہ موجود نہیں آپ نے سنا نہیں آپ کو پتہ نہیں کن شاید کے اوپر وہ سودا ہوا آپ تو موقع کی گواہ نہیں رب کی عزت کی قسم اٹھا کر آپ نے گواہی کس طرح دے دی تو حضرت خزیمہ انصاری رو پڑے تو آپ نے ہاتھ جوڑ کے عرض پتہ کیا کی حضور میں نے مانا کہ میں موقع پہ موجود نہیں تھا میں نے سنا نہیں دیکھا نہیں آپ کو سودا فرماتے ہوئے جہاں گواہ کی جو شریعت کے اندر ہے میں اس پہ پورا نہیں اترتا لیکن حضور بات اتنی ہے کہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا اب بات کدھر کی ہے جی صحابی رسول نے یہ ہوتی ہے نبا محبت حضور ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا یہ تو آپ نے فرما دیا کہ رب ہے ہم نے مانا کہ رب ہے آپ نے فرمایا کہ نمازیں پڑھنی صبح شام نمازیں پڑھتے ہیں سجدے کرتے ہیں حضور جنت تو نہیں دیکھی فرمایا آپ نے مانا ہم نے حوض کوثر کے جام دیکھے نہیں پیے نہیں دیکھے نہیں تسی نمازیں پڑھتے ہو اور بھی پڑھنی ہے رب کو دیکھ کے سجدے کرتے ہو حضور یہ تو آپ نے فرمایا سجدہ کرنا ہے حوض کوثر کے جام ہے آپ نے فرمایا مانا ہم نے بات تو فقط اتنی ہے جہان غرق ہو سکتے ہیں زمینیں پھٹ سکتی ہے آسمان مٹ سکتے ہیں لیکن بدلے کا زمانہ اللہ بغیر قرآن میں بدلا جائے گا ہے قول محمد قول خدا فرمان میں بدلا جائے گا حضور آپ نے جو فرما دیا کہ سودا فرمایا تو سودا فرمایا سب کچھ ہی تو حضور ہے انہیں بس آپ نے محبت کی کہ نہ کی نہیں وہ محبت ہے بس وہ جو نہ تھے بس اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا میں بریلی دن تاجدار آپ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میں بابا فرید بھی بولے کوٹ مٹھن والے آپ کہتے ہیں میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا گل مک نہیں جاتے لوگ کہتے ہیں تسی سارا کچھ حضور ہم نے کہا سب کچھ ہی تو حضور ہے میرا عشق بھی تو میرا یار بھی تو میرا دین بھی تو ایمان بھی تو میرا جسم بھی تو میری روح بھی تو میرا دل بھی تو اور میری جان بھی تو اس کا مطلب ہے یا رسول اللہ ساڑھے جسم ساڑھے دل ساڑھے سینے ساڑھے جوانیاں تھوڑی عزت آستے حاضر قربان میں میرا مسجد بھی تو ممبر بھی تو میرا آپ بھی تو میں نار بھی تو اور میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو میرا فرض فریضہ حج زکاتاں اے سارا کچھ ہے یہ بھی حضور کی وجہ سے میرا فرض فریضہ حج زکاتاں میرا صوم و صلاۃ آزان بھی تو تے جے سرکار تو راضی ہوئے میرا سرکار بھی تو تے سلطان بھی تو سب کچھ حضوری ہے اس واسطے حضور دے نال پیار کرنا ہے تو کھل کے پیار اور وفا کرنا ہے کرو گے جی انشاءاللہ بس اتنا حضور کے ساتھ عشق ضرور کرنا ہے بتاؤ جی آقا و مولا کا چمکتا دین آ جانے کے بعد آپ کسی پارٹی کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے قرآن مجید آ جانے کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت ہے میں قانون پڑھاتا ہوں میرا ٹھیک ہے جی جتنے بھی تھوڑے تھانے دات دورے سارے لگے رہنا ہن بھی آج ہم ان سے زیادہ ہی ابھی بھی مجھے قانون یاد ہو شاید ان سے ابھی بھی
بلکہ یقیناً ان سے زیادہ قانون ابھی بھی مجھے یاد ہے. جتنی کتابیں CRPC, ضابطہ فوجداری, پولیس رول, یہ وہ ہے جو میں پڑھاتا رہا ہوں. پولیس لا اور کرمنل پروسیجر کوڈ اور جناب آپ کا پولیس رول, پھر آپ کا جناب فورینسک سائنس, پھر آپ کا جناب قانون شہادت, پھر آپ کا جناب ایویڈنس ایکٹ, یہ سارے قانون, ٹھیک ہے, یہ سارے ایک جگہ. اور جو باقی بھی قانون ہے, علوم ہے, فنون ہے, یہ ساری ایک جگہ ہے. اللہ کی قسم یہ قرآن مجید کے نقطے کی بھی برابری نہیں کر سکتا. لیکن اس ہستے اقبال کہتا ہے دیار عشق میں, بس ہم آپ کو یہ سنانے آئے ہیں, یہی سمجھانا واسطے آئے ہیں کہ دیار عشق میں آپ کو آپ کی ماں نے کسی دنیاوی لیڈر کے نام پہ جنا نہیں ہے. آپ کو آپ کی ماں نے پیدا کیا تو رسول اللہ کے نام پہ پیدا کیا. باپ میں حق حلال کے دانے کھلا کے یہ نا اچھی برادری آپ کی ہے, اپنی زمینیں ہیں, اپنے گھر ہیں. ہاں یاد ہے کسی صدر وزیر اعظم کسی نے کوئی کوٹھا چاٹ دیتا ہے تو اسے غلامی کرو کہ سمجھ گیا. ٹھیک ہے, یہ مسجد ہے, پتہ ہے کہ صدر کے کتنے پیسے لگے, جی وزیر اعظم کے کتنے پیسے لگے ہوئے اس مسجد میں. بل جناب ڈی پی او دینا ہے, ڈی سی او دینا ہے, تو بڑا نہیں بنی ہے یا انہوں پیو نہیں بنی ہے. مانی تو بات جائے گی وہ جو حضور نے فرمایا کسی دین دے پہرے دے پھر انہوں نے اٹھن درد وہ آ گیا. اور قرآن مجید کا مسئلہ ہوا تو کالا گجرات SHO آ گیا تو نواں بھرتی ہے وہ ادھر پہ کے کہندا مولوی تے اشتہاری ہے. انہوں نے کہا مولوی اشتہاری ہے. عجیب گل جناب, میں وہ کاغذات جمع کرانے واسطے گیا تو بیٹھا ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے اندر, تو آگے وہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر سی, وہ بیٹھے باہر پولیس باہر ڈالنے لگے تو میرا اندر لائن لگے نا انٹرویو. ٹھیک ہے جی, تو میں نے نا کو کاغذات دے کے کہتے ہیں آپ پہ پرچے بہت ہیں, آپ اشتہاری ہیں. میں نے کہا ہفتے پہلے تو DPO آ کے ساڑھے کو لا کے ریکویسٹ ڈال رہا. میں کہا میں آپ کے سامنے بیٹھوں, بات ہم آپ کی مان لیتے ہیں کہ میں ہوں اشتہاری, اشتہاری عشق رسول. میں کہا چلو تہاڑی مان لینے اسی ہیں اشتہاری, لیکن اشتہار نکلے عشق رسول میں. میں کہا اسی تہاڑے سامنے بیٹھے ہیں, پولیس دے ڈالے باہر کھڑوتے ہیں, بیٹھے ہیں اسی ڈپٹی کمشنر دے دفتر. میں کہا پھر جڑے بڑھو کرو گرفتار, کرو گرفتار. ابھی رات کو جا کے تقریر کرنی ہے تھانہ چوٹالا میں بھی میں الحمدللہ اشتہاری, اسی حدود پہ جا کے تقریر کرنی ہے. میں کہا جڑے بڑھو آ جاؤ کرو سانو گرفتار. لیکن دین کی گل ہوئے تانوں یاد آ جائے ساڑھا اشتہار, ساڑھا یاد آ جائے پرچہ. تو میں اس کو کیا, میں کہا تمہیں ساڑھا پتر ہے, میں کہا تو لگے اب تھانے دار آج, تو میں بھرتی ہوا سا 15 سال پہلے 2008 میں کہا تینوں پھول لگے نے آج, تینوں افسری ملی آج, اسی 2017 دے نام دے نا پھلا نو میرا افسریاں جو حضور دے نام دے پہنچے ٹھوکر مار گیا. اس لیے کسی کا کوئی بھاگ نہیں ہے. ہاں جو حضور کا غلام ہے خدا کی قسم وہ ریڈی بھی لگاتے ہیں وہ ہمارے ایمان ہے. ٹھیک ہے جی, وہ ہمارا سر کا تاج ہے. جو حضور کا غلام نہیں ہے اور وہ جس مرضی کرسی پہ بیٹھا ہے, چاہے وہ چیف جسٹس بن کے بیٹھا ہے. میں کہا یہ جو چیف جسٹس ہے جس نے ختم نبوت کے بارے میں بڑھ کیا ہے, قادیانی نے کہنا ہے میرا پیو بھی ہے تو میرا ابا بھی ہے, میں کہا تیرے اندر تے کتے جتنی بھی غیرت نہیں ہے. امام نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ سی کون ہے اس طرح ٹھاک نہیں گئے انشاءاللہ 2 بجے میں مکانی بھی آتے. اور امام صاحب نے لکھا ایک بندہ سی نا وہ کافر سی, تو اس طرح جا رہے ہیں گلی چلتے چلتے نا, ہے بھی ٹھنڈ سی چنگی, جنوری فروری کا مہینہ ہونا, تو اس دے پیچھے نا کوئی کتا لگ گیا پاگل. تو وہ کتا لوسی یا لگڑ تسی کی کہندے ہو بارو کتے نوں ڈبو نہیں سی ہاں جو بھی تسی سمجھ گئے او والا کتا سی. ٹھیک ہے جی, وہ لگ گیا اس پیچھے, ہے بھی پاگل سی جھلا کتا. تو پتہ ہے کتا بندے دے پیچھے لگ جائے پھر 200 کی سپیڈ ہو جاتی ہے بندے دی, کتا پیچھے پیچھے بندہ اگے اگے نستا جائے. اس طرح امام صاحب نے لکھا ہے اگے جدوں گیا کتا جان نہ چھڈے, ہے بھی پاگل سی تو بڑا جان دے اندر. اگے آ گیا حوض یا تالاب, ٹھیک ہے, اندر پانی کھڑیا,
وہ جناب جدو ویکھے میں اگے تے آگے پانی ٹھنڈا ٹھار تے پیچھے پاگل کتا اس کہا چلو پانی دے اندر چھال ماری کتے تے جان پچھے اس ماری پانی دے اندر چھلانگ تے اتنا نہ وہ بندہ اندر ہو گیا تے پانی بڑا ٹھنڈا کتا تے نہیں آ سکتا سی کتے تو محفوظ ہو گیا کتی لیکن کتا پاگل سی کتا نہ آگے جا کے اس طرح بہ گیا تے کتے نے بھی کیا تو باہر سے نکلے گا تے میں تے تینوں چک مارے گا کوئی نہیں جانا وہ بندہ تنگ ہو گیا جی کتے تو جان چھٹی آگے ٹھنڈے پانی چ خون جمن گیا جناب اور مینوں یہ دسو پانی دے اندر کی کر سکتا سی کوئی وٹا ماردا ہو جو بھی اس کا کی کر سکتا سی کچھ بھی نہیں کتا سامنے بیٹھا سنے جی یہ ہے وہ حضور کے نام امام کہتے ہیں کہ اس کافر نے پتہ یہ کیا اس کے کتیا میں تینوں نام محمد دا واسطہ دے دا چلا امام کہتے ہیں جیسی اس کتے نے سنی نا گل کتا سی پاگل تو کتا بھی چون کر کے نا اس طرح واپس ہو اس کو بھی پتا سی کہ وہ ہستی جو تاجدار ختم نبوت ہے خاتم النبیین ہے جو وجہ تخلیق کائنات ہے جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہے تو کتے نے کہا یہ جناب نام لے رہا اس طرح میں بھی واقف ہوں کتا جناب رات چھاڑ کے جناب چلا گیا اور جھلا اٹھ بخاری شریف کی حدیث میں پاک ہے انس بن مالک آپ راوی نے آپ کے اندر جھلا اٹھایا ہر اندر کھاندا سی ماردا سی اس طرح کٹن واسطے پیندا سی آقا و مولا تشریف لے کے گئے حضرت انس بن مالک کے اندر میں نے دیکھا وہ پاگل اونٹ آیا منہ سے جھاگ نکلی جیسی مجھے لگا کہ وہ میرے اوپر حملہ کرنے لگا کہتے ہیں خدا کی قسم جیسی حضور کے چمکتے چہرے پہ نظر پڑی اس پاگل اونٹ نے اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ ٹیک اپنے لمبے لمبے اپنے لمبے لمبے ہونٹ جو ہے نا جی وہ حضور علیہ السلام کے بیچ شریف ہے آپ کے پائر دست کے اوپر آپ کے حضور دے پیرا دو بوسا لے لا ختم نبوت کے تاج اس کو بھی غلطی نہ ہوئی مسئلے پہ اس کو بھی پتا تھا یہ وہ ہستی ہے جو خاتم اس واسطے جج کے اندر جناب ان کے بھی حقوق ہیں ہم نے کہا حقوق کتے کے بھی ہیں لیکن جو منکر ختم نبوت ہے اس کا کوئی حق نہیں ٹھیک ہے اے بدماشی قادیانی نہیں چلنے دیں بالکل میں تو واضح کر دیا الحمدللہ ضلع جہلم کو یہ آزاد حاصل ہے کہ اس وقت تک ضلع جہلم قادیانی فری زون بن چکا ہے الحمدللہ پورے ضلع جہلم میں ٹھیک ہے پرچے بھی ہوئے بڑا آپریشن بھی ہوا بڑی ایجنسیاں بھی سامنے پہ گئی ہیں لیکن یہ حضور کی نگاہ تھی رب کا فضل تھا کہ اسی ایک بالش پیچھے نہیں ہٹے اس وقت تک ہم پیچھے نہیں ہٹے جس وقت تک کہ ہم نے قادیانی کے ساروں کے مینار گرا دی ضلع جہلم کے اندر تمام قادیانیوں کے مینار گر چکے ہیں جتنے مینار سے وہ بھی گر چکے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہے حتیٰ کہ قادیانیوں کے قبرستانوں کے اوپر جو بورڈ تھے ہم نے وہ بھی ہٹا دیا اور قادیانیوں کے قبروں کے اوپر جو کتبے لکھے تھے نا ہم نے وہ کتبے بھی ہٹا دیا ہم نے کہا قبر کے اوپر کتبہ بھی اسی طرح لگے گا جو حضور کا ہوگا مینار بھی وہی لگائے گا جو حضور کو آخری نبی مانے گا قرآن وہی پڑھے گا جو حضور کو آخری نبی ٹھیک ہے بس حضور کے ساتھ دو نمبری چھٹ دو تو یک رنگ ہو دو نمبری چھٹ دے تو یک رنگ ہو جائے اچھا یہ حضور کی غلامی تو ایسی غلامی ہے بتاؤ جی جب حضور کی غلامی ہو نا پھر 8 تلواریں پورا کفر گرا دیتی ہیں بدر کے مقام پر پھر 8 تلواریں پورا کفر گرا دیتی ہیں جب حضور کی غلامی نہ ہو تو پھر ایٹم بم 56 اسلامی ممالک اور 60 لاکھ سے زائد فوج 150 کروڑ سے زائد مسلمان تمام پھر وہ قبلہ بیت المقدس کا بھی حفاظت کرنے میں ناکام رہتی ہیں کال ہماری ایک ماں ہے مائی صاحبہ فلسطین کے اندر یہودیوں نے ان کو زندہ چلا اس نے میں نے خود انگریزوں کتوں کی رپورٹ پڑھی کئی فلسطین کے اندر ایسی ہماری جوان بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں روزے کی حالت میں یہودیوں نے ان کی عزت لوٹی ہے ان کا کیا قصور ہے کہ وہ مسلمان ہے یہاں میں ایک بات کر کے بات سے بیٹھنے کی طرف جا رہا ہے جس وقت تک غیرت تھی نا جی حضور پتہ کیا فرماتے ہیں آقا و مولا فرماتے ہیں پھر ایک وقت آیا کہ جب پتہ نا کافروں نے پہچان لیا ہر طرف سے چومکھی چاروں طرفوں کافروں نے حضور دوتے دھاوا بول دیتا حملہ آور ہو گئے نا ہر طرف سے تیر 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 حضرت میں ہمارا رضی اللہ تعالیٰ تھا آپ پانی پلا رہے سن جب آپ نے دیکھا نا حضور دوتے حملہ ہو گیا آپ نے پانی دا بشکیزہ چھٹے ادھر ہی تلوار چکی تھی حضور دے دفاع اندر کھڑی ہوگی حضور فرماتے ہیں پھر آگے سے تیر آیا تو میں نے دیکھا میں ہمارا نے وہاں سے میرا دفاع کیا آپ میں دائیں طرف سے کافر آئے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حضور فرماتے ہیں کہ احد کے دن جس طرف میں نے دیکھا ہمارا کو میں نے اپنا دفاع کرتے پایا ہم نے کہا جس وقت تک غیرت تھی نا جس وقت تک قوت تھی تو اس وقت ایک عورت یہ اکیلی ہو رہا تو وہ سارے کافروں کو روک دیتی ہے وہ دین کو نہیں ہونے چاہتے لیکن اقبال کہتا رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب و صاف حجازی نہ رہے۔ آگے اقبال کہتے ہیں کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں۔ آج لوگوں کے اندر سے اسلام کے نفاذ کا تصور ہی ختم ہو گیا، جہاد کا تصور ہی جاتا رہا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے اگر کافر آپ کو نہ بھی چھیڑے نہ بھی چھیڑے، اگر کافر تو ہمیں کچھ بھی نہ کہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اوپر واجب ہے کہ کم سے کم سال میں ایک حملہ ان کی ریاست کے اوپر کرے۔ کیوں؟ تاکہ ان کے اوپر مسلمانوں کا روب اور بھاگ بیٹھ ہی رہے، ان کو یہ پتہ لگے کہ ایسی کافر ایسے ذلیل ہے۔ جب کافر مسلمانوں کی ریاست کے اوپر حملہ آور ہو جائے، آج نئی بحث ہے یہ جہاد فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے۔ میں کہا جناب اس تو بڑا فرض ہی کوئی نہیں ہے، جو جہاد آستے نہیں جاؤ گے منہ تو نمازہ مار کے جان گے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں، آپ نے اپنے مرضی سے کسی مفتی سے پوچھنا ہے، لیکن مفتی ہوئے انجینئر جیسے شہر نہ ہوئے، صحیح کوئی مفتی ہوئے چنگا اس تو جا کے تسی پوچھو اور میں حق کی میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب کافر آپ کے سرحدوں کے اندر گھس آئے، کیا حکم ہے؟ بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر نکلے گی، بیٹا باپ کی اجازت کے بغیر نکلے گا، غلام لونڈی آقا کی اجازت کے بغیر نکلیں گے۔ پھر ہر کسی کے اوپر فرض ہے کہ وہ نکلے گا اور حضور کے دین کا پیرا دے کے دکھائے گا۔ قرآن مجید کا حکم نہیں ہے، قرآن کا حکم نہیں ہے، قرآن کا نص ہے، ہلکے ہو یا بھاری ہو، ٹھیک ہے، ہلکے دل سے یا بھاری دل سے، قرآن کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت مقداد بن اسود بدری صاحب اتنی آپ کے بارے میں مشہور تھا، اکیلے 1000 کافروں کے ساتھ آپ جنگ کیا کرتے تھے، اکیلے 1000 بدر میں حضرت مقداد بن اسود کہ آخر میں آپ اتنے بزرگ ہو گئے کہ آپ کی یہ پلکیں بھی بڑی مشکلوں سے آپ کو دیتے تھے، انتہائی بیمار، جہاں پھر بھی نکل گئے۔ انہوں نے کہا جناب تم بڑے بزرگ آپ نے فرمایا کہ مجھے قرآن کا یہ حکم رب کا نہیں بیٹھنے دے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے بیمار اتنے بیمار اتنے بیمار، تو پھر ایسا نہیں سی کہ ادھر ہم تو یہاں سے فیض آباد نہ جا سکے، ٹھیک ہے، تو سمندری اس طرح راستہ سی فاصلہ سی او جزیرے تے جانا سی، تو پھر آپ جناب اس طرح بڑی مشکل سے چل کے نا آپ جہاز تک چلے گئے، انتہائی بیمار بزرگ نے، صحابی رسول ہے اتنے بڑے جلیل القدر صحابی رسول، تو بیمار بہت زیادہ تھا۔ صحابہ نے عرض بھی کی تھی، انہوں نے کہا حضور تسی تے شاید پہنچ بھی نہ سکو، اتنے بیمار ہو، اس حالت میں جا کے جنگ کس طرح کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب حضور دے دین دی گل آ جائے، کافر آ جائے حملے واسطے، جیسے اندر پہ جائیے۔ وہ صحابہ رسول جن کو حضور نے فرمایا کہ یہ جنتی ہیں، صحابہ کے بارے میں رب نے ان کو جنتی قرار دیا، تو پھر آپ سنیں جی، آپ جہاز کے اوپر گئے، جہاز ادھر سمندر پہنچیا، تو آپ ضرور پرواز ہو۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ کم سے کم 1 ہفتہ آپ کا جسم مبارک جہاز کے اوپر موجود رہا۔ کیا دفنیں گے؟ تدفین اصلی کوئی نہیں، کفن بھی کوئی نہیں، چادر اتنے پائی 1 ہفتہ، 1 ہفتے کے بعد جزیرہ کوئی بنیا۔ ساڑھے پیو دادے ہیں نے، ساڑھی زمینہ تو ساڑھی برادری ہے نے، ہاں جی قبر کے لیے جگہ ہونی چاہیے، کوٹھی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے تھا کہ میں کیا ہے صحابہ کہ نہ دھرتی پیدا کیتا ہے نہ جان سارا کرنا، جن کی جوتی مبارک ایک قسم جتنا بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی تدفین کدھر ہو رہی ہے؟ جنت کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، دل کے اوپر ایمان کی مہر بھی ہے، تدفین کدھر ہو رہی ہے؟ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے ایک جزیرہ پایا، جزیرہ پتہ نا سمندر کے اندر ایک خشکی کا ٹوٹا، کہتے ہیں اس جزیرے میں اترے، اس جزیرے میں آپ کے ہم نے تدفین کی۔ کوئی بندہ آج بھی ان کی قبر مبارک نہیں ڈھونڈ سکتا کہ ان کی قبر مبارک کدھر ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری ہے، یہاں ہم بھی جناب چلیے جی موت مدینہ ہے، میں کیا آنی چاہیے منگنی بھی چاہیے، لیکن دسو جو مدینہ کے رہنے والے ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری حضور آقا و میزبان رسول ہے،